میرے دوستو ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گناہگار امت کی یاد رہی. وقت وصال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گناہگار امت یاد ہے. میرے دوستو ہمارے پیارے محبوب آقا محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کی گھڑی جب قریب آتی ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیل ہے، یعنی بیمار ہے، اور نور نظر راحت جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس موجود ہیں. تو دروازے پر دستک کی آواز سنائی دیتی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازے پر جا کر فرمایا من دق الباب، فرمایا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا. تو آواز آئی انا زائرم، کہ میں حضور کا زیارتی ہوں، حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، اس لیے آپ تشریف لے جائیے پھر آئیے گا. اسی طرح میرے دوستو 3 مرتبہ دروازے پر آواز ہوتی ہے، اور ہر بار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا جا کر یہ بول کر آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں اور آرام فرما رہے ہیں. مگر میرے دوستو جب تیسری مرتبہ دروازے پر آواز ہوتی ہے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر جاتی ہے، اٹھنا چاہتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل جاتی ہے اور آپ اپنی پیاری بیٹی کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی جاؤ اور جا کر دروازہ کھول دو. تو سیدہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر دروازہ کھول دو. کیا یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی یہ زیارتی نہیں ہے، عام زیارتی نہیں ہے، بلکہ ملک الموت ہے، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی زہرا پاک نے عرض کی کہ اے میرے بابا جان، آج تک اس نے کسی کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی، کسی کے دروازے پر جا کر اجازت نہیں مانگی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے بابا جان کا گھر ہے. اس لیے قیامت تو آ سکتی ہے مگر بغیر اجازت ملک الموت علیہ السلام گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. المختصر میرے دوستو دروازہ کھولا گیا، حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اجازت حاصل کی، اور اجازت حاصل کرنے کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بارگاہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے شرف سے بازیاب ہوئے اور آنے کا مقصد بیان کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہوگی تو روح قبض کرنا ورنہ نہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق عمل پر کاربند ہوں، جیسا حضور حکم ہو اس پر عمل کیا جائے. تو ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت،
اے اسرائیل علیہ السلام یہ تو بتاؤ کہ مرنے والے کو روح کے نکلتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، موت کے وقت اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ 70,000 تلواروں کا جھٹکا ایک طرف اور موت کی تکلیف ایک طرف۔ حضور اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو غم خار امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تو کیا ایسی ہی تکلیف میری امت کو بھی موت کے وقت ہوگی؟ تو حضرت ملک الموت نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت اسرائیل نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین و بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے اور امت کے غم میں روتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ملک الموت، میں تم کو اس وقت تک اپنی روح کو قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بات کی ضمانت نہ دلوا دو کہ قیامت تک میری امت کو موت کے وقت جو تکلیف ہونے والی ہے ان ساری تکلیفوں کو میری روح کے قبض کرنے کے وقت مجھ پر ڈال دیا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام میرے سینے پر چڑھ جا، جتنا زور لگانا ہے میرے اوپر لگا لے، میری امت کو تکلیف نہ ہو، میں تو ان ساری تکلیفوں کو برداشت کر لوں گا، مگر میری امت کو تکلیف ہو میں کسی حال میں گوارا نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ان ساری تکلیفوں کو برداشت کر لوں گا، مگر میری امت کو تکلیف ہو میں کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا، کسی صورت میں بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو صدقے جاؤں اپنے نبی کے جو گناہ گار امت کے بعد اٹھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے ملک الموت میرے حبیب امت کے طبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو خوشخبری سنا دو کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی امت کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے اور اونٹی کو خبر بھی نہ ہونے پائے گی۔ تو حضرات رسول رحمت شفیع امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خاری، رحیمی، کریمی اور مہربانی پر 100 جان سے فدا قربان ہو جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مشفق مہربان نبی اور سراپائے رحم و کرم رسول ہم گناہ گار امت کو عطا کیا۔ تو کیا خوب فرمایا عاشق رسول پیارے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں کہ بے کس ہوں میں، کیوں کہوں کہ بے بس ہوں میں، تم ہو اور میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔